لیکچر إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی کردہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اس سے اللہ نے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. پر اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سرور الانبیاء پر بڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. قبل حضرت بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم کچھ دنوں سے لگاتار ان مسائل کو جان رہے ہیں جس کے کرنے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، روزے میں کچھ فرق نہیں آتا، یا روزہ مکروہ نہیں ہوتا، یا روزہ فاسد نہیں ہوتا. ایسے کون سے اعمال ہیں ان کے کرنے سے روزے دار کے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا. کل ہم نے ایک مسئلہ سنا اور وہ تھا کہ بھول کر اگر کوئی کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ ایسے شخص کو روزہ کنٹینیو کرنا چاہیے، مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا. اسی زمانے میں نے اشارتی طور پر ایک اور مسئلہ بیان کر دیا تھا، وہ تھا مسواک کا. مسواک کے مسئلے کو آپ لوگوں کے آگے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس امت میں، امت محمدیہ میں اتنی غلط فہمیاں ہیں روزے کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ پورے اسلام کے تعلق سے بہت سے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. کس طرح؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نہانا ہے روزے کی حالت میں تو 12 بجے سے پہلے نہائے. اگر وہ 12 کے بعد نہاتا ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں کیوں مکروہ ہو جاتا ہے. اب اس کی وجہ لاجک لگاتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں. بڑے بڑے سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، دماغ لگاتے ہیں. کہتے ہیں جب 12 بج جاتے ہیں، 47 کے 12 بجتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں تو یہ سیلز ہوتے ہیں جسم کے اسکن کے اوپر، جو سیلز جہاں پہ ایک ایک بال ہوتا ہے وہاں پر ایک ایک سوراخ پیدا ہو جاتا ہے. تو 12 بجے کے بعد جب نہاتے ہیں تو پانی اندر جاتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیے کیا دماغ ہے، کیا لاجک ہے. ابھی تک کسی بھی سائنسدان نے اس کو ایجاد نہیں کیا. ایسے مسلمانوں نے جو نام کے مسلمان ہیں اور پورے غلط فہمیاں اسلام کے تعلق سے انہیں کے اندر بھری پڑی ہیں، اور صرف اپنی حد تک نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس کو حد تک مقدور جتنا ہو سکتا ہے اتنا عوام میں پھیلاتے بھی ہیں لوگوں میں. اسی طرح ایک بڑا عام مسئلہ ہے، ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، ایک ایک مسئلے کی طرف ایک ایک حدیث میں آپ کے اگر رکھوں اور ایک ایک دن اگر بیان کروں تو پورا رمضان 30 غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. ہر روز اگر ایک ایک مسئلہ میں بیان کروں، ایک ایک حدیث کو دلیل بنا کر، تو 30 دن صرف 30 وہ مسائل جو مسلمانوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے سمجھتے ہیں، جبکہ مکروہ ہوتا نہیں ہے. جیسا کہ یہ مسئلہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں 12 بجے کے بعد یا پھر کبھی بھی سر پہ تیل نہیں لگانا. بولتے وہ بھی جذب کرتا ہے، اس لیے اندر کوئی چیز جاتی تو روزہ ٹوٹ جاتا. ناخن نہیں کاٹنا، ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا. یہ ساری غلط فہمیاں اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ سے. ویسی ہی ایک بڑی غلط فہمی جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے کیا روزے کی حالت میں برش کو پیسٹ لگا کر برش کر سکتے ہیں کیا؟ تو اکثر لوگ اس کے پیچھے میں دماغ لگاتے ہیں، عقل لگاتے اور کہتے ہیں کیونکہ پیسٹ میں جیسے کولگیٹ، ببول یا اس قسم کے جو پیسٹ ہے اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اس پیسٹ میں ٹیسٹ ہوتا ہے،
تو ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے روزے دار کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ پوری طرح نہیں کہتے ہیں نہ اس کو اندر رکھتے ہیں گھر کے باہر کرتے ہیں میں کھڑا کرتے ہیں. روزہ ٹوٹ گئے کا بھی حکم نہیں لگاتے ہیں, روزہ باقی کا بھی حکم نہیں لگاتے, روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ نہیں کرے تو اچھا ہے. وہ بیچارہ دن بھر بدبو لے کے رہتا, جو بدبو آتی ہے اصل میں میدان خالی ہوتا ہے, میدان خالی ہونے کی وجہ سے بدبو آتی ہے منہ سے. چاہے کتنی بار آپ برش کرو, کتنی بار آپ مسواک استعمال کرو, وہ بدبو آنے والی. یہی وجہ تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ مسواک جس طرح ہم کرتے ہیں اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, برش کا استعمال کر سکتے ہیں. آئیے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس حدیث پر سے استدلال کرتے ہیں ہم کہ کیا واقعی مسواک پر سے ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح ہے, حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1930 1930 اور حدیث نمبر 1934 1934. حدیث کے راوی ہے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں, دیکھیے قابل غور حدیث ہے. ہم مسلمانوں کا پوچھے حدیث کس کو بولتے ہیں تو بولتے ہیں حدیث یعنی وہ جو اللہ کے رسول نے کہا, قال رسول اللہ, مطلب حدیث نہیں. یہ بھی حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1930. حدیث کیا ہے؟ ایک صحابی اپنے زمانے کا ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں جو نبی سے جڑا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یعنی نبی کو دیکھنے کا جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ یہ پیش کی کہ حدیث ہے. معلوم ہوا کہ نبی کو دیکھنا صحابہ کا یہ بھی حدیث ہے. پھر اب کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صحابہ کو نہیں ماننا چاہیے؟ صحابہ نے دیکھا تبھی تو ہم تک اسلام پہنچا. صحابہ کی کڑی کو کاٹ دیا جائے تو ہم تک اسلام پہنچ ہی نہیں سکتا. تو صحابی نے نبی کے وسلم کو دیکھا. کیا دیکھا؟ یستاقن, کہ آپ وسلم مسواک کر رہے ہیں. وہ صائم, جبکہ آپ وسلم روزے کی حالت میں ہیں. دو چیزیں بیان کی صحابی نے, آپ پر مسواک کر رہے ہیں جبکہ آپ وسلم روزے کی حالت میں. اب اس کے بعد صحابی کہتے ہیں آگے, عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما لا احصی او اعد. بہت لمبی چوڑی حدیث, اس میں ایک ٹکڑا میں آتا ہے کہ رکھتا ہوں. تو کہتے ہیں آپ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے. کتنی مرتبہ کرتے تھے؟ ما لا احصی ولا اعد, نہ میں اس کو گن سکتا ہوں نہیں میں ڈھنگ سے بیان کر سکوں گا. کثرت سے آپ وسلم مسواک کرتے تھے روزے کی حالت میں ہونے کے باوجود. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو پسند نہیں تھی. آپ وسلم کے منہ سے بدبو آئے آپ کے بعد بالکل پسند نہیں تھی, کیونکہ آپ وسلم کو اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے. اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی زبردست ہستی کہ کیسے برداشت کرے گی کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہو اور لوگ انہیں برداشت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے جسم سے اپنے منہ سے بدبو کو برداشت نہیں کرتے تھے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ یا کچھ نہ کچھ راستہ نکالتے تھے. تو اس طرح مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی زبردست سنت بیان کی, اتنی زبردست سنت بیان کی. کہا ایک حدیث مبارکہ میں کہ میں میری امت کو, میرا دل چاہتا ہے کہ میں حکم دوں میری امت کو کہ ہر نماز کے لیے پہلے مسواک کرو پھر وضو کرو پھر نماز پڑھو. میں دل یہ چاہتی, یہ بھی صحیح بخاری کا حدیث. کیا کہہ رہا مطلب میں دل یہ چاہتا ہے کہ میں میری امت کو حکم دوں کہ ہر نماز کے لیے پہلے مسواک کرو پھر وضو کرو پھر نماز پڑھو.
مگر اس لیے حکم نہیں دیتا ہوں کہ کہیں میری امت پر دقت نہ ہو جائے، مشقت میں نہ پڑ جائے میری امت، پریشانی میں نہ پڑ جائے، ہر بار مسواک کرو وضو کرو، یہ بہت مشکل کام ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کا حکم دیا۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بہت آسان کر کے پیش کیا ہے، مشکل کر کے پیش نہیں کیا ہے، جتنا آسان ہو سکتا آسان کیا ہے، مگر اپنی خواہش بھی ظاہر کر دی کہ کتنا اچھا ہوگا اگر ہر نماز کے لیے مسواک کریں گے تو یہی وجہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ وسلم کو بہت زیادہ کثرت سے مسواک کرتے ہوئے دیکھا، میں گن نہیں سکتا ہوں اس کو۔ تو معلوم ہوا کہ آپ ہر نماز کو کرتے ہی تھے، جب خود خواہش ظاہر کر رہے ہیں تو خود بھی عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ وسلم مسواک کرتے رہتے تھے۔ تو مسواک جو ہوتا ہے، جو جڑ ہوتی ہے ایک پیڑ کی، پیلو بھی بولتے ہیں اس کو، تو اس سے ایک قسم کی خوشبو نکلتی ہے جب مسواک کرتے ہیں، تو اس طرح منہ کی بدبو چلی جاتی ہے۔ یہ تھی حدیث صحیح بخاری حدیث میں 1930 اور 1934۔ اب آئیے یہ استدلال کرتے کہ اس سے برش کا اور پیسٹ کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیے اگر واقعی پہلے زمانے سے آج تک صرف مسواک کا استعمال ہوتا، مسواک کا مطلب یہ نہیں یاد رکھیے کسی خاص درخت کے خاص جڑ کا ہی استعمال کرنا مسواک نہیں ہے، مسواک جڑ کا استعمال جس میں خوشبو، یعنی کوئی شخص اگر نیم کی کاڑی استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، وہ بھی جو ہے مسواک ہو جاتے ہیں۔ اصل ہے منہ کی بدبو دور کرنے کی جو بھی چیز آپ استعمال کریں وہ مسواک میں داخل ہے۔ تو اگر پہلے زمانے سے آج تک صرف مسواک استعمال ہوتا تو آج مسلمان صرف مسواک استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا بدلتی گئی، ٹیکنالوجی آتی گئی، بہت ساری تبدیلیاں ہوئی، تو برش ایجاد ہوا، پیسٹ ایجاد ہوا۔ مقصد کیا ہے برش کا اور پیسٹ کا؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے منہ کی بدبو دور کرنا۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا استعمال کیا تھا۔ مقصد دونوں یکساں ہیں، دو الگ الگ کاموں میں جب ایک کامن فیکٹر پایا جاتا ہے تو اس کامن فیکٹر کی وجہ سے دونوں ایک کہلاتے ہیں، دونوں ایک کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی کمپنی میں ایک جو ہے دو لوگ کام کر رہے ہیں، دونوں ایک جیسا اگر کام کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھلے ہی اس کا نام احمد ہے، اس کا نام رفیق ہے، مگر دونوں کے دونوں امپلائی ہیں، بولتے ہیں نا، دونوں نوکر ہیں۔ مقصد ایک ہونے کی وجہ سے دونوں کے نام بھی ایک ہو گئے۔ تو اس طرح برش اور پیسٹ مقصد اس کا بدبو دور کرنا ہے، مسواک یہی مقصد پایا جاتا ہے، اس لیے مسواک اور برش اور پیسٹ اس کا استعمال کرنا یہ بھی مسواک ہی کی طرح ہے۔ بے شک مسواک کی طرح 100% نہیں ہے، مقصد ہونے کی وجہ سے وہی مقصد پورا ہو رہا ہے، اس لیے برش اور پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا اگر کوئی شخص انگلی کا استعمال کرتا ہے، اگر کوئی شخص کوئلے کا استعمال کرتا ہے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا ٹاور لال دند منجر استعمال کرتا ہے آیورویدک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر دن میں 2 بار 3 بار برش کرتا ہے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صبح سحری میں اٹھا، برش کرنے کو دل نہیں بولا، صرف کلی کر لیا، صحیح کر لیا، نماز پڑھا پھر سو گیا، پھر 10 بجے اٹھا، مثال دے رہا ہوں، اس وقت برش کیا کوئی حرج نہیں ہے، مسواک کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد جو ہے منہ کی بدبو دور ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ لوگوں میں تمہیں منع کرتا ہوں اس بات سے کہ تم مسجد کو جب آؤ تو کچی پیاز کھا کر آؤ، میں سے منع کرتا ہوں، کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے سخت وعید کے ساتھ منع کیا کہ مسجدوں کو کچی پیاز کھا کر مت آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ منہ سے بدبو آتی۔ آپ کبھی کچی پیاز نہیں کھاتے تھے، حتی مقدور سے پرہیز کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کا پرہیز اتنا زیادہ سنجیدہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ شہد پی کر ایک بیوی کے پاس گئے، 2 بیوی انہیں تھوڑا سا چال بازی چلی، اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے پورے تحریم میں۔ ایک نے کہا کہ یہ فلاں کے پاس آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھا پی کر آتے ہیں، تو آپ کے تعلق سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم پینے کی وہ پیتے تو منہ سے بدبو آتی ہے۔
جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، حالانکہ آپ نے مزہ تو نہیں پیا تھا، لیکن سامنے والے کٹنے کی وجہ سے آپ نے شہد تک پینا چھوڑ دیا. یعنی آپ لوگ اتنے زیادہ سینسیٹیو تھے منہ کی بدبو کے تعلق سے کہ آپ مطلب اس کو شہد تک پینا چھوڑ دیا. پھر اللہ نے آیت نازل کیا، پھر تنبیہ کیا، پھر آپ نے پھر سے دوبارہ شہد پینا شروع کر دیا. اس حدیث کو بھی، اس واقعے کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی حد سے زیادہ خود کے تعلق سے سینسیٹیو ہونا چاہیے بدبو کے تعلق سے، چاہے منہ سے آئے چاہے جسم سے آئے، حد سے زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے. ہمیں پاک صاف ہونا چاہیے. پاک صاف اصل مسلمان کی پہچان ہونا چاہیے. وہ اپنا مسلمان اس طرح عام دنیا میں مشہور ہوتے جا رہے ہیں کہ مسلمان مطلب جمعہ کو جمعہ نہانے والا، جمعہ کو جمعہ، اس سے پہلے کبھی نہیں نہاتا، جمعہ کے دن اگر نہیں نہاتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے بھائی حضرات ایسے ہیں کہ واقعی اگر ان سے 2 فٹ دور بیٹھ کے اگر بات کریں تو ناک پہ ہاتھ رکھنا پڑتا، جب بات کرتے ہیں بدبو آ جاتی ہے. اور بات بھی ایسے کھلے منہ سے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کوئی ڈینجرس گیس نکل رہی ہے اس کے منہ سے، اور بڑی مشکل سے خود کو بچا رہا. ایسا بھی نہیں، لحاظ بھی نہیں کرتے. کھاتے بھی ہیں تو ہاتھ نہیں رکھتے، جو اسے کھا دیتے ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو جوائی آئے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھے اور آواز میں نکالے، کیونکہ آواز نکالتے شیطان ہنستا ہے. کتنی باریکیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح کی ہے، اور ہم ہیں کہ وہ اصلاح لینا نہیں چاہتے، بگڑے کے بگڑے ہی رہنا چاہتے ہیں. جب جمائی رہتے منہ پہ ہاتھ رکھنے کی بات ہوئی تو جب چھینک آئے تو تب کیوں نہیں کریں گے، کھاتے تو تب کیوں نہیں کریں گے. ہاتھ رکھنا چاہیے، سامنے کا خیال رکھنا چاہیے. جس مجلس میں ہم بیٹھے ان لوگوں کا تک خیال رکھنا چاہیے. اللہ نے کہا بھی قرآن میں کہ جب مجلس میں تم بیٹھے ہو تو ایک دوسرے کا خیال رکھو اور وسعت پیدا کرو ایک دوسرے کے لیے، جگہ دو. یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ اگر جو ہے 3 لوگ اگر ہو ایک مجلس میں ایک جگہ پر تو 2 لوگ آپس میں کانا پوچھی نہ کریں. یہ تیسروں کو تکلیف ہوتی ہے کہ مسجد کا کتنا احترام ہے. ہمیں مسجد کا احترام کرنا چاہیے، لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے. اپنے منہ سے بدبو آتی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. 1 نہیں 2 نہیں 4 بار آپ دن میں برش کریں، مسواک استعمال کریں، بدبو سے پرہیز کریں. جسم کی بدبو کو بھی اسی طرح دور کریں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بغل کے زیر ناک کے بال صاف کرنے کے لیے ایک وقت دیا تھا. 40 دن تک تم اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں، لیکن اس سے زیادہ مت رکو، اس کو صاف کر لیا کرو، کیونکہ اس سے بدبو بڑھ سکتی ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں مسواک اگر کرتے ہیں، ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں، روزہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ.